ایک مرتبہ ایک باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا یہ لیٹ نائٹ تم کدھر سے آئے ہو؟ تو جیسے ہی پہلی روٹین کے مطابق بیٹا اپنے والد صاحب کو جواب دیتا ہے کہ بابا میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور اس بچے کی روٹین ایسے ہی رہی۔ ایک رات کو جب وہ گھر پہنچا تو اس کے والد نے وہی سوال کیا کہ بیٹا کدھر تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں دوستوں کے ساتھ تھا۔ تو اس وقت اس کے والد نے کیا کہا کہ بیٹا چلو آپ کے دوست سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ اس وقت اس بیٹے نے کہا کہ ابا جان اب تو 2 بج گئے ہیں رات کے، بہت ٹائم ہو چکا ہے، لہٰذا ابھی نہیں، صبح چلیں گے۔ لیکن اس کا جو والد تھا وہ بضد تھا، اس نے کہا نہیں بیٹا ابھی چلتے ہیں، میں نے ابھی ہی جانا ہے۔ تو وہ مجبوراً لے کر چلتا ہے اور وہ اپنے ایک دوست کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ رات کے 2 بجے ہوئے تھے تو اس وقت دروازہ ناک کیا گیا۔ تو جیسے ہی وہ ایک گھر کے باہر پہنچتے ہیں، رات کے 2 بجے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں بیل دی۔ ایک مرتبہ بیل دی تو کوئی جواب نہ آیا، دوسری مرتبہ بیل دی تو پھر بھی کوئی جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ بیل دی، زور سے دروازہ ناک کیا تو اس کے بعد اوپر بالکونی سے صرف ایک بزرگ کی آواز آئی، جی کون؟ اس نے کہا کہ میں اس کا فلاں فلاں دوست ہوں، تو اس کو میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ وہ سویا ہوا ہے، لہٰذا آپ صبح آنا، اس وقت نہیں وہ مل سکتا۔ یہ کہنے کے بعد وہ بزرگ واپس چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پھر زوردار قسم کی دستک دی اور آوازیں بھی لگائیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر ہوا ہے، اس نے اپنی بڑی مجبوری کی، اس نے کہا مجھے ایمرجنسی میں اس کو ملنا ہے، مجھے اس کی ابھی ضرورت ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی کسی بھی قسم کی بات کا جواب نہ آیا۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑے رہے لیکن وہاں سے کوئی بھی سوال نہ کوئی جواب۔ تو وہ کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد اس کے والد نے کہا کہ بیٹا آؤ چلتے ہیں، میرے ایک دوست کے گھر چلتے ہیں جو ادھر ہی قریب گاؤں ہے اس میں رہتا ہے۔ وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں اور کچھ ٹائم کے بعد ہی اذانوں سے کچھ دیر پہلے ہی وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد اس گھر کے دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد ایک مرتبہ دستک دی تو کوئی جواب نہ آیا، دوسری مرتبہ دستک دی تو پھر بھی کوئی جواب نہ آیا، تیسری مرتبہ دستک دی اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہتے ہیں اس نے اپنا نام بتایا کہ میں حسن ہوں آپ کا دوست، تو جلدی سے باہر آئیے۔ تو جب پہلی مرتبہ دستک دی کوئی آنسر نہ آیا، دوسری مرتبہ دی کوئی آنسر نہ آیا، تو بیٹا جو ہے وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہا تھا کیونکہ ادھر سے بھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ تیسری دستک دی اور نام وغیرہ پکارا گیا کہ میں حسن آپ کا دوست آیا ہوں، تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ جو ہے وہ آتے ہوئے ان کی آواز آئی اور انہوں نے آتے ہی کنڈی کھولی۔ کنڈی کھولنے کے بعد اس نے پوچھا کہ جی حسن آ جائیے، آپ کیسے، مجھے آنے میں تھوڑا دیر ہو گئی، اس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ دستک دی تو میں اس وقت جاگ چکا تھا، تو میں اٹھنے ہی والا تھا، تو پھر دوسری دفعہ دستک دی تو میں اٹھ گیا تھا، اور جیسے ہی آپ نے نام بتایا تو میں نے کہا کہ 27 سال کے بعد میرا دوست میرے پاس اس وقت آیا ہے تو یقیناً وہ کسی نہ کسی کام سے آیا ہوگا۔ تو میں نے کیا سوچا کہ شاید اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو میں نے وہ پیسوں کا انتظام کیا۔ دوسرے نمبر پہ کہ وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی لڑکے کی ضرورت ہو، کسی مدد کی ضرورت ہو، تو میں نے اپنے بیٹے کو جگا لیا۔ اور تیسرا یہ کہ شاید کسی جگہ جانا ہو، کسی جگہ پہ فیصلے کی بات ہو، تو میں نے یہ اپنا پگڑی بھی ساتھ رکھ لی ہے۔ تو مجھے آنے میں صرف اور صرف اس لیے دیر ہوئی ہے کہ میں یہ ساری چیزیں ارینج کرتا رہا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ تو اس وقت اس لڑکے کے باپ نے یہ کہا کہ بیٹا دوست وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے، جو آپ کی پریشانی میں، آپ کی تنگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ دوست وہ نہیں ہوتا
جو راتوں دیر تک آپ ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہیں، راتوں کے ساتھ جاگ جاگ کر آپ ان کے ساتھ اپنا ٹائم گزاریں، حقیقت میں آپ کا دوست وہ نہیں ہوتا۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی مصیبت میں، آپ کی پریشانی میں، آپ کی خوشی میں، آپ کی آسانی میں، آپ کی ہر کام کے اندر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہو۔ تو دوستو، آج کل کا جو دور چل رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، دوستیاں یاریاں بہت زیادہ ہیں۔ اسی دوستی یاری کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری قباحتیں بھی وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ جو نوجوان نسل ہے وہ نشے کی عادت میں مبتلا ہو رہی ہے۔ رات کو لیٹ نائٹ جو ہے وہ جوان لڑکے باہر گھومتے رہتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے ان کی عادات خراب ہو جاتی ہیں۔ والدین ان کو کہنے کے باوجود بھی وہ والدین کی بات کو اگنور کرتے ہیں اور اپنا ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ سپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو یاد رکھو کہ دوست وہ نہیں ہے جس کے ساتھ آپ لیٹ نائٹ بات کریں، دوست وہ ہے جو آپ کی مصیبت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی دوست آپ کو نہیں ملا تو کم از کم آپ ایسے بن جائیں کہ کوئی آپ کو ڈھونڈ لے، اور آپ کسی کے ایسے اچھے دوست بن جائیں کہ آپ اس کی ہر مشکل گھڑی میں، آپ اس کی ہر پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ وہ آپ کو اندھیرے میں روشنی کی طرح محسوس کرے اور آپ کو ہر طرح کی پریشانی شیئر کرے، اور آپ اس کی پریشانی میں اس کی آسانی ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت، اتنی ہمت پیدا فرما، اتنا صبر تحمل ہمارے اندر ڈال کہ ہم اپنے دوستوں کی، اپنے عزیز و اقارب کی باتوں کو سن کر، ان کو سمجھ کر ان کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ نے یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے، تاکہ وہ بھی اس کو سن کر ان پوائنٹس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اپنی زندگی کو بدل لیں۔ ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ میری بات ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی سنے اور وہ کسی کی زندگی بدل جائے، اور میرے لیے یہی ایک صدقہ جاریہ کے طور پر کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔